بہت پریشانی میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں۔ بابا جی، آپ کا بڑا نام سنا، ایک دوست نے آپ کا پتہ بتایا تو حاضر ہو گیا۔ بابا جی، روزگار کے لیے کچھ کر دیجئے، کچھ ایسا کر دیجئے کہ بند کاروبار کھل جائے۔ حساب لگایا ہے میں نے، بہت بڑی بندش کی گئی ہے تمہارے روزگار کے ستارے پہ، مگر بیٹا فکر مت کرو، تم جس جگہ بیٹھے ہو یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ بنگالی بابا کا جادو، بنگالی کے تعویذ تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بیٹا رزق روزگار کے تعویذ کے لیے 7,101 روپیہ ہدیہ جمع کروا دو اور پھر دیکھو کرشمہ، اتنا رزق ہوگا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کبھی ایسی بات سن کر بہن بھائیوں تمہیں خیال نہیں آتا کہ جو خود تم سے 7,101 روپے کے رزق کے لیے منتظر ہے وہ تمہیں کیا عطا کر سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ پتہ نہیں کتنی دعائیں کر رہا ہو کہ یا رب کوئی بکرا پھنس جائے۔ کیا تم لوگوں کو کبھی ہوش نہیں آتی کہ کوئی اللہ والا، اللہ کا نام لیوا، اللہ پہ ایمان والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے والا کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے، کوئی راہ دکھانے کے لیے دنیا کا مال بھی طلب کرے گا؟ تم لوگوں کے یقین ایسے لوگوں پر ان کو شہ دیتے ہیں، ان کی سوچ کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ تم الو بناؤ، ہم الو بننے کو تیار ہیں، اور جو بھی ہم میں سے یہ کام کر رہا ہے وہ تو سیدھا سیدھا شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اتنا طویل سفر کر کے جو کسی بابے کے آستانے پر پہنچے تو اس سے کم سفر تھا کہ جائے نماز بچھاتے اپنے رب سے دعا کرتے کہ اے اللہ میرے روزگار میں آسانی فرما، بے شک تو ہی رزق دینے والا ہے۔ جو کوئی بھی کسی عالم کے بھیس میں، کسی عامل کے بھیس میں، کسی درویش کے بھیس میں تمہیں راہ دکھانے کے، مخلوق خدا کی مدد کرنے پہ اگر پیسہ وصول کرے، مال وصول کرے، دنیا کا سامان وصول کرے تو وہ ہرگز اللہ کا بندہ نہیں۔ اللہ تمہیں اس بات سے خود آگاہ کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہو تو خبردار رہو ان سے جو عالموں کے روپ میں، جو درویشوں کے روپ میں لوگوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا رہے ہیں، ان کے توکل اللہ سے ہٹا رہے ہیں، ان کا یقین اللہ سے ہٹا رہے ہیں اور خود کو خدا بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ سونا چاندی مال جمع کرتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی اصلاح کر رہے ہوں، بلکہ وہ تو خود لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے دھوکے بازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو مددگار مانا، انہیں خدا بنا لیا، وہ شریک ہو گئے اس شرک میں، جبکہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی پر توکل مت کرنا، کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا اور کرنا ہے وہ کبھی کوئی انسان روک نہیں سکتا، اور اللہ نے تمہیں جو عطا نہیں کرنا وہ کبھی کوئی انسان دے نہیں سکتا۔ تم اپنے رب پہ ہی بھروسہ کیا کرو تاکہ زندگی میں کامیاب ہو سکو، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر گناہ بخش دوں گا جو بھی بخشنا چاہوں، مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی
اللہ کے برابر، اس کے اختیارات کے برابر کسی انسان کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ وہ تمہارے لیے رزق کے وہ دروازے بند کر دے یا کھول دے جسے رب نے تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ تو پھر تم ایمان والے ہو کر کیسے اپنے جیسے انسانوں پر، اپنی جیسی مخلوق پہ یقین کر لیتے ہو؟ کیا تم بھول جاتے ہو کہ رب کو جواب دینا ہوگا؟ کیا تمہیں آخرت پہ یقین نہیں؟ کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں؟ اور اگر ہے تو پھر ایسے راستے کی جانب کبھی قدم نہ بڑھانا جو تمہاری دنیاوی زندگی برباد کر دے اور آخرت بھی ختم کر دے۔ فی امان اللہ۔